اسی طرح جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوگا نا تو پھر ہم نے اس منصب کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ میں روزے دار ہوں. پھر خالی بھوکے پیاسا نہیں رہنا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے. اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی. اور حضور فرماتے روزہ ڈھال ہے. جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھائی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات. حضور فرمانے لگے یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. حضور فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بکت والی ہوگی. اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا. اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزہ دار ہوں. اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے یہ دو لفظ ہیں نا، وہ صوفیاء ہیں نا اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کبھی مالک ایک دفعہ کبھی تیرا جلوہ ملے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں. لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، یہ دیکھو انہیں انعام ملنے لگا. جو اس کی راہ کے سوالی تھے، جو اس کے رستے کے مسافر تھے، جو اسے پانا چاہتے تھے، جو اس کی دید کرنا چاہتے تھے، جو اسے ملنا چاہتے تھے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی. ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی. میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی. یہی لفظ بڑے باکمال نہیں. ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں. یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے. عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھائی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی. لوگ دوڑے، کوئی سونے کی طرف، کوئی چاندی کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف، کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف. لوگ دوڑ گئے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا. سب بھاگ گئے. ایاز بیٹھا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. وہ لذتیں کہاں؟ ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے. پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں، آج لوٹ سیل لگ گئی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی. ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا؟ تو محمود خوش تھے، موڈ بڑا اچھا تھا، کہا بالکل پکی ہے. تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. ایاز اٹھے، پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا؟ آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا. تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے. ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے. کہا بادشاہ پکا رہنا، وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے، مجھے تو چاہیے. لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، تیری تو ملے گا. تو پھر کہا محمود نے، اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، باقیوں کے خزانے اور میں تیرا طے ہو گئی. فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا. دیکھو نا وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین. وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، وہ نصیب ہوتا ہے.
یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں؟ اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا، کیوں؟ اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے۔ آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے، فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو، جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھائی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے، دروازہ ہی مخصوص ہے۔ ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز، رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں، اس احتیاط کے ساتھ۔ اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا، سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ مشکات میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا، اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا۔ اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی، اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے، تہجد کی نماز بھی لیا ہے، صلاۃ اللیل بھی لی ہے، لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا۔ مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا۔ اگر تھوڑی سی نا طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھیں آپ 2 گھنٹے بیٹھیں، 3 گھنٹے بیٹھیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں کسی دفتر میں تو رات کو ہی چلے جاتے ہیں، اس علاقے میں کھڑے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں، امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے ہیں۔ کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا، یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں، میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کریں کوشش کریں ساری وہیں پڑھیں۔ روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے، ایک دن یہاں گئے 2 دن وہاں گئے، تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے۔ کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں اور تھوڑا ذہن بنائیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے استاد صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افطاری کے وقت، تھوڑا، اور ان سے کہا جاتا آپ بزرگ آدمی ہیں، اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا؟ تو فرماتے تھے میں 1 چپاتی اور آدھی چپاتی کھا لوں گا لیکن تراویح کے بعد۔ اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو طبیعت میں سستی آئے گی، میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے، سادہ سا کھانے کے ساتھ افطاری کی جائے گی۔ اور تراویح کے لیے اپنے آپ کو ذہنی کہاں ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا؟ یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، تو تھوڑا سا اگر دلچسپی پیدا کی جائے۔ بڑا سونا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے مساجد میں، بچے بڑی خوبصورتی سے، تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ۔ اور مساجد کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے، اتنے سارے ورکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شریف سنائے، فلانی جگہ بھی اتنے لوگ ہیں تو اگر موقع مل جائے، تو اگر تھوڑا ذہن بنایا جائے، شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے کی۔ ایک تو تراویح، روزہ، تراویح، اور تیسری بات ہے سحر اور افطار۔ یہ جو سحری اور افطار، یہودی جو تھے نا وہ سحری نہیں کرتے تھے، سحری کا نام و نشان نہیں تھا، روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگلی بات سننی آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے۔ ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہیں۔ سحری کھانا عبادت ہے۔ آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے۔ یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے۔ کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کھول لی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے، تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کھائی روٹی جا رہی ہے،
پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ تو خوب توجہ سے، ذوق سے، شوق سے۔ اور پھر جو افطار کا معاملہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب روزہ کھولنے والا روزہ کھولتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی افطار کا وقت ایسا ٹائم ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ افطار کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے۔ مہنگائی ذرا عروج پہ چلی گئی ہے، میں بار بار کہتا ہوں۔ مجھ سے نا لوگ دعا کے لیے مجھے کہتے کہتے اپنے کئی دکھ بتا دیتے ہیں۔ تھوڑا سا نا افطاریاں مہربانی فرمائیے گا، سیاسی نہ کیجیے گا۔ وہ جن سے مال لیتے ہیں، وہ جن کو مال دیتے ہیں، وہ جن سے ووٹ لینے ہیں، وہ جنہوں نے ووٹ لینے ہیں، اس بنیاد پر سحر افطار کے بندوبست نہ کریں رضا الہی کے لیے۔ میرے محبوب فرماتے جس نے رب کی رضا کے لیے کسی کو افطار کرایا، جتنا ثواب اللہ روزہ رکھنے والے کو دے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی عطا کرے۔ اور ایک حدیث تو آپ پڑھیں گے تو جھوم جائیں گے، سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ المعجم الکبیر میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے اور حلال پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا نا، ذرا دیکھنا غریبوں کے گھروں کو جھانکنا، ذرا اپنے عزیزوں میں ایک نظر دوڑا لینا، ذرا رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے ہی غرباء تک راشن پہنچا دینا، ان کی فکر دور ہو جائے، وہ پہلی شام ہی اپنے بچوں کے ساتھ آسودہ حال ہو کے بیٹھے۔ دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ ایک بھائی کھول کے کھا رہا ہو اور دوسرے کے بچے منتظر ہوں کہ آج سحر افطار میں کیا کرنا ہے۔ اپنے گلی محلے میں دیکھ لینا، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں جانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے۔ تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر ڈال لینا۔ المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال پانی سے، حلال روٹی سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں، رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل شب قدر میں دعا کریں گے، خاص رات، یا اللہ اس بندے پر فضل فرما، اس نے تو غریب آدمی کو افطار کرا۔ یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا خیال کریں۔ پھر اعتکاف آئے گا، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی سب سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جانا، کچھ رات کی عبادتیں، کچھ تنہائی کے اذکار، کچھ درود و سلام کا ذوق، یہ ان ساری خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی اعتکاف بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام ہمیشہ اعتکاف کرتے ہیں۔ اور حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، معتکف تو اس آدمی کی طرح ہے جیسے کسی بندے کو کسی کے ساتھ کوئی کام پڑ جائے نا تو وہ جا کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرا کام ہوگا نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ فرماتے ہیں یہ اعتکاف والا بھی آ کے رب کریم کے گھر بیٹھ گیا ہے کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں جاؤں گا نہیں، جب تک تو بخشش نہیں کرے گا میں اس دروازے سے ہٹوں گا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اشارہ کر کے کہتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس روضہ مبارک میں آرام فرما۔ رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور جب یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو روتے بھی تھے۔ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ 3 خندقیں اتنی بڑی جن کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی، ایک دن اعتکاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، خرچہ بھی مل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے، سارے سلسلے بن جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتکاف ہو، نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے، زندگی میں ایک بار صحیح پر اعتکاف کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ضرور کرے۔ رمضان المبارک کے اندر آخری اشرا شب قدر کی تلاش کا اشرا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اٹھو اٹھو، آگے بڑھو، یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری 10 دن زیادہ عبادت کے تھے، شب قدر کی تلاش کے تھے، وہ آخری 10 دن سارے بازار میں گزر جاتے ہیں،
کپڑے سلوائے جا رہے ہیں، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، جوتے خریدے جا رہے ہیں، واپس کیے جا رہے ہیں، دوبارہ لیے جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، آنا جانا ہو رہا ہے، عیدیاں بٹ رہی ہیں. تو یہ سارے کام جو آخری عشرے میں کرنے ہیں، جو زیادہ عبادت کے دن تھے، وہ سارے کام تو رمضان سے بھی پہلے کر لینے چاہیے. کپڑے رمضان سے پہلے خریدے جائیں، پہلے سلوا لیے جائیں، جوتے پہلے لے لیے جائیں، ضرورت کے کام پہلے کر لیے جائیں. جہاں آپ کو جو بانٹنا ہے وہ رمضان سے پہلے کریں. وہ مفت کی اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ اب میرے پاس یہ بڑے میں خیر کا کام کرنے نکلا ہوا ہوں، میں عیدی بانٹنے جا رہا ہوں، یہ پہلے بانٹنے تھے. یہ عجیب بات ہے کہ جو زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا ٹائم تھا وہ سارا ہم نے ضائع کر دیا. وہ ادھر ادھر بازاروں کی نظر ہو گیا، میل ملاپ کی نظر ہو گیا. تو اگر چیزوں کو مرتب کیا جائے، میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں، زکوٰۃ کا حساب، صدقات کا حساب، صدقات فطر کا حساب، جتنے بھی روٹین کے کام ہیں اس کو کوشش کریں رمضان شریف سے پہلے آپ ترتیب دیں. آپ ان چیزوں کو پہلے سے مرتب کریں تاکہ وہ بہترین ہو جائیں. ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں نیت کرو تو اجر شروع ہو جاتا ہے. آپ رمضان کی نیت سے جو آج خرچ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے ثواب کے برابر ہی اجر عطا فرمائے. لیکن وہ ہم نا کچھ لوگ بڑا ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی میں نے سنا ہے صدقہ فطر آخری عشرے میں ہی دینا چاہیے. میں نے کہا آپ کا پروگرام تب دینے کا، اس لیے آپ نے یہ گھڑا کر کے سن لیا، ذرا اس کو آپ نے زیادہ غور سے سن لیا ہے. آپ جب ضرورت محسوس کریں، جب آپ سمجھیں کہ کسی کو ضرورت ہے، ضرورت کے وقت کوئی چیز کام نہ آئی تو پھر کب جا کے کام آئی. تو میری آپ سے یہ اپیل رہے گی کہ پہلے سے چیزوں کو مرتب کریں، معاملات کو پہلے سے طے کریں. وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو وقت پر منصوبہ بندی کرتے ہیں، جو چیزوں کو ٹائم پہ مرتب کرتے ہیں. وہ ٹائم جو ہمارا بالکل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہے، عبادات کا ہے، اگر وہ سارا گاڑیوں کی نظر ہو جائے گا، اسفار کی نظر ہو جائے گا تو ہم نے حاصل کیا کیا. ایک بات آخر میں بڑے درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہوں گا، ذاتی اخراجات کو کچھ کم کیا جائے. ذاتی اخراجات نہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ہیں، ان کے اپنے لباس کے، کپڑوں کے، اور وہ اخراج میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اسلام ذبائش کی اجازت دیتا ہے، نمائش کی اجازت نہیں دیتا. نمائش والے کام اگر تھوڑے چھوڑ دیے جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا. میں تو شاید اگر میں سینکڑوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن بیسیوں تو لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو عید ساری سو کے گزارتے ہیں، سارا دن سوئے رہتے ہیں. پتہ نہیں وہ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے کس لیے خریدتے ہیں. عید کی نماز پڑھی سو گئے، وہ بھائی آپ کا فون بند تھا جی میں سو رہا تھا جی. تو بھائی وہ جو آپ نے 1.5 مہینہ درزی کے پاس آنا جانا لگایا وہ کس مقصد کا؟ رات کوئی پہننا تو وہ پرانا جوڑا پہن لیتے. ایسی مصیبت کیا بنی ہوئی تھی؟ اتنے مہنگے کپڑے خریدے، اتنا مہنگا جوتا لیا اور دن سارا سو کے گزار دیا. ذاتی اخراجات کم کریں. پتہ کیا ہے، فرق بہت بڑھتا جا رہا ہے، بہت بڑھتا جا رہا ہے. یعنی ایک جگہ پہ چیزیں پڑی ہیں، خراب ہو گئی ہیں، کھانے کا ٹائم نہیں، پہننے کا ٹائم نہیں، اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں لوگ دوائی کو ترس رہے ہیں. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور کسی نے کہا تھا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. اللہ معاف فرمائے. تو بہت ساری جگہوں پہ لوازمات زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، تکلفات زیادہ ہیں. اس رمضان میں مہنگائی کا جو زور ہے، حالات کی جو سنگینی ہے، اور تھوڑا پیچھے جائیں تو غریب علاقوں میں جس قسم پوسی کے ساتھ لوگ اپنا وقت بتا رہے ہیں، اگر صرف امیر لوگ اپنے کچھ ذاتی اخراجات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے وہ خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ بنیں گے، اسباب. اور ویسے بھی زندگی سادہ کریں، آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نا جب بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی، تو میں واپس آیا تو مجھے ایک طالب علم نے پوچھا، اس نے کہا کہ اس کا خیال تھا چونکہ اللہ کے فضل سے ہم خانقاہی لوگ ہیں تو بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید کوئی بہت انوکھی بات اور انفرادی بات ملے گی. تو خانقاہ شریف میں یا طریقت میں یا اہل تصوف میں باتیں انوکھی نہیں ہیں، باتیں روٹین کی ہیں. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا ان کو درد سے ان پر عمل کرو، اپنے دل میں اس کا نفاذ کرو، روح میں اتارو. تو مجھے کہنے لگے آپ نے الحمدللہ حج کر لیا. تو میں نے کہا میں نے حج کیا ہے تو میں نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ حج بندے کو نظم و ضبط سکھاتا ہے، مرتب کرتا ہے انسان کی زندگی کو. آپ کو 8 ذی الحج کی زور پڑنی ہے، آپ کو ہر صورت میں مینا میں، آپ کو 9 کو ہر صورت زوال سے قبل عرفات میں آپ کو زوال کا وقت میں وہاں پہنچنا چاہیے. آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائم وہاں گزارنا ہے. ایک منظم ترتیب ہے کہ مغرب کے وقت نکل آؤ، وہاں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ آ کے عرفات سے نکلیں، مغرب عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں پڑھیں. آپ کو 10 کی صبح کو جا کے کنکر مارنے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جناب 2 دن پہلے یہ کام ختم کر لوں. مقررہ ٹائم پہ جو 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں نہیں جائے گا اس کا حج ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک نظم و ضبط ہے، دین نے قاعدہ بنایا ہے. قاعدے کے بغیر آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ میں مصروف ہوں جی، مجھے سفر کرنا ہے، میں نے قربانی کرنی ہے تو 10 کو نہیں کر سکتا، میں 8 کو کر کے چلا جاؤں تو جاؤ، اللہ قبول ہی نہیں کرتا. قربانی اپنے ٹائم پہ، مقررہ وقت پر.
نظم و ضبط پوری عبادات اسلامیہ میں آپ دیکھ لیں، نظم و ضبط ہے، اصول ہے، قاعدہ ضابطہ ہے. وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ نا درویشی کی بنیاد پر بھی جہالت پھیلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اسی درویش لوگ ہیں جی، ہم کسی نظم و ضبط کے قائل نہیں. اس کا کیا معنی ہوگا جی؟ وہ درویش تو تنظیمیں نہیں چلاتے، تو درویش کیا چلاتے ہیں؟ جہالت چلاتے ہیں. درویش ہی تو تنظیم چلا سکتا ہے، درویش ہی تو ادارہ چلا سکتا ہے، درویش ہی تو ایک منظم سلسلہ تعلیم آگے لے جا سکتا ہے، چونکہ اس کی زندگی میں نظم و ضبط ہوتا ہے. اس کی زندگی ایک پورے قاعدے کے مطابق مرتب ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ٹائم ٹیبل پوری ترتیب سے ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ نظم و ضبط ایک حسن ہے. آپ دیکھیے شریعت اسلامیہ کس طرح سے ہماری تربیت کرتی ہے. شریعت تو کہتی ہے باقی ساری چیزیں تو ایک طرف رہ گئیں، کسی کے گھر بھی جانا ہے تو نظم و ضبط سے جانا ہے. آپ کے بھائی کا گھر ہے، آپ کے دوست کا گھر ہے، آپ کا قریبی تعلق ہے، بغیر اجازت جا سکتے ہیں؟ دین نظم سکھاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. کیا کرو؟ اگر کسی کے گھر جاؤ نا تو پہلے جا کے اجازت لو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کن سے کہا؟ صاحب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اجازت لینی ہے. اہل خانہ کو سلام کرنا ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر ان کے گھر میں داخل ہے. نبی پاک علیہ السلام 3 دفعہ دستک دیتے تھے، اجازت نہیں ملتی تھی تو لوٹ آتے تھے. جھگڑا کیا ہے؟ یہاں انعام لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں ملنے گیا تھا جی تو مینوں ٹائم ملیا سی، آپ کے ٹائم کا نہیں میں نے خیال کیا. جب تک آپ نظم و ضبط نہیں سمجھتے، ترتیب نہیں سمجھتے. آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کھانا تھا صحابہ کا، صحابہ نے کھانا کھا لیا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں شادیوں پہ، بیاہ پہ، آپ دیکھتے ہیں گپ شپ لگنے لگتی ہے، دیر تک بیٹھے رہتے ہیں. تو وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھ گئے، کوئی اچھی گفتگو، کوئی دین کی، کوئی خیر کی بات ہونے لگی. نبی پاک علیہ السلام 2-3 دفعہ تشریف لائے، ان کو دیکھا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو آواز اونچی نہیں کرنی، تم نے اس طرح چلا کر بات نہیں کرنی. اس طرح لوگ آپس میں کرتے ہیں. دھیما لب و لہجہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. لفظوں کے چناؤ میں احتیاط کرنی. دیر تک بیٹھے رہے، بات چیت ہو رہی ہے. حضور 2-1 دفعہ آئے، واپس چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا میرے محبوب کو تکلیف دیتے ہو؟ جب کھانا کھا چکو تو اٹھو، اب جاؤ، ختم ہو گئی دعوت، ٹائم مکمل ہوا، آپ کوئی کام کرنے دو. میرے عزیز اپنی زندگی میں یہ ماحول بنائیں، ان چیزوں کو لے کر کے آئیں جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر زندگی میں یا تو ہمارا وجود کسی کے لیے اذیت کا باعث بنے گا، تکلیف کا باعث بنے گا، یا ہمارا لب و لہجہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ ہم باوجود محنت کے اس کا کوئی نتیجہ نکال سکیں گے. محنت ہو رہی ہے لیکن نظم و ضبط سے نہیں ہو رہی، بے ترتیب ہو رہی ہے، بے تکی ہو رہی ہے، تو بجائے زیادہ مشقت کے نتیجہ تھوڑا آئے گا. اس لیے نظم و ضبط اپنی زندگی میں، قاعدہ قانون. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ لوگوں کو قانون توڑنے سے منع کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اطاعت امیر کا حکم دیتے، امیر کی فرما برداری کی بات سناتے. فرماتے اگر تمہارے اوپر نک کٹا حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق تمہیں حکم دے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کی بات بھی سننا اور اس کی فرما برداری بھی کرنا، پیچھے نہ ہٹنا. تم یہ نہ دیکھنا کہ یار یہ تو نک کٹا حبشی غلام ہے اور میں تو معاذ اللہ سے بہتر ہوں. اس کی فرما برداری کرنا، اس لیے کہ نظم و ضبط قائم رہتا ہے جب لوگ قانون کی پابندی کرتے ہیں. اور جب قانون کی پابندی نہیں ہوتی، جہاں قیام عدل نہ ہو وہاں قرار ہو سکتا ہے. حضرت عمر جیسے لوگ اگر عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں. اگر خود رسول پاک علیہ السلام اپنا پیش کرتے ہیں صحابی سے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے مجھے چبو دیا، صفے سیدھی کرتے تیر یا نیزہ تو میں بدلہ لوں گا، تو حضور پیش کرتے ہیں اپنا. حالانکہ وہ تو دور محبت تھا، عرض کی حضور کس نے بدلہ لینا تھا، نہ آپ نے کوئی تکلیف دی تھی، یہ تو وجود چومنے کا بہانہ تھا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے سامنے اسوہ رکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ نظم اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کوئی شخص بھی قاعدے قانون سے بالا تر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ سفر کریں تو ایک کو امیر بنا لیں، ورنہ بار بار بحث ہوگی. ایک کہے گا یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں کھانا کھانا ہے، یہاں نماز پڑھنی ہے، دوسرا کہے گا یہاں. 3 سفر کرو تو ایک کو اپنا امیر مان لو. نظم و ضبط سے زندگی گزارو، مرتب کر کے زندگی. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نظم و ضبط نہیں ہوتا. ہمیں اپنے کام سے زیادہ نا دوسروں کے کام کا پتہ ہوتا ہے، اپنے مدرسے سے زیادہ دوسرے مدرسے کا پتہ ہوتا ہے، اپنے کالج سے زیادہ دوسرے کالج کی معلومات ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے کام سے زیادہ دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں، نظم و ضبط گڑبڑ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں. اپنا کام مرتب طریقے سے کیا جائے، جس نظم میں جس جگہ ہمیں ڈیوٹی دی گئی ہے ہم اس ڈیوٹی کے پابند ہیں، ہم اس کو پورے غور سے کریں، پوری توجہ سے کریں، پورے انہماک کے ساتھ کریں. اپنے کام پر ہم جب تک توجہ دیتے ہیں تو کام ٹھیک رہتا ہے. اسی طریقے سے رسول پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا گھر کے باہر بھی پورے نظم و ضبط کے قائل تھے. پوری ترتیب آپ دیکھیں, حضور صفوں کا درست ہونا بڑا پسند کرتے تھے. نماز ہی پڑھنی ہے نا, کھڑے ہو گئے ہیں نا, لیکن حضور نے دعا دی, فرمایا صفیں سیدھی کرو, اللہ تمہارے دل بھی سیدھے کر دے گا. حضور نماز کی جماعت سے پہلے اعلان کرتے بھئی اپنی صفوں کو درست کر لو. حضور پسند کرتے کہ بالکل اس طرح مرتب ہو کے لوگ نماز پڑھیں. کوئی چیز بھی غیر مرتب یہاں جناب کوئی شخص بھی قطار میں لگنے کو تیار نہیں, باری کا انتظار کرنے کو تیار ہے نہیں ہے. بینک میں ہمیں ذرا پہلے بلا لیا گیا تو ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑی عزت دی ہے, اور پھر کچھ پروٹوکول تو بے جا ہے, سوائے تکلیف کے اور کچھ دیتے. میں نے جنازوں پہ دیکھا ہے, کسی عالم کا جنازہ پڑا ہے کسی بڑے آدمی کا, تو وہاں 15 لوگ ہوتے ہیں ٹوٹل جو جنازہ نہیں پڑھنے دیتے. وہ گھسے ہوتے ہیں آگے, میں نے چہرہ دیکھنا ہے, میں نے اگلی صف میں کھڑے ہونا ہے. یہی حال محافل میں ہوتا ہے. نظم و ضبط پیدا کریں, کسی چیز کو بے ترتیب نہ کریں, کوئی کام بھی بے ڈھنگا نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں جب کوئی شخص آتا تھا نا, حضرت ابو بکر صدیق اسے سائڈ پہ لے جاتے تو کہتے تھے تمہیں پتہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے حضور کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی. اسے پہلے آداب مجلس سکھاتے تھے, نظم و ضبط سکھاتے تھے, حضور کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ سکھاتے, پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. ہمارے بے صبرے ہو جانے کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں, ہمارے جلد باز ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں, ہماری طبیعت جو بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ذہنی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے, اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں ہے. ہم بعض چیزوں میں اتنے زیادہ تلخ ہو جاتے ہیں, اور تلخی کی وجہ سے یہ بنتی ہے کہ مزاج میں کوئی نظم و ضبط, کسی باری کا انتظار نہیں, کوئی ٹھہراؤ نہیں, کوئی گنجائش نہیں. ماحول میں نظم و ضبط پیدا کریں, زندگی میں نظم و ضبط پیدا کریں, اپنے بچوں میں نظم و ضبط لائیں, اپنے اداروں کے اندر نظم و ضبط پیدا کریں, اور پھر حوصلہ رکھیں, ہمت رکھیں, تحمل مزاجی پیدا کریں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اپنے گھر میں اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ہم گھر کے اندر جاتے ہیں اپنا ٹائم تقسیم نہیں کرتے. یہاں تو کوئی بندہ مطالبہ کرتا ہے تو ڈانٹ کے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں, خبردار بات نہ کرنا. آپ نے چپ کرا دیا, چپ کرانے سے بغاوت پیدا ہوتی ہے, نفرت جنم لیتی ہے. یا چپ کرا دیتے ہیں, یا اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جان چھوٹے, یہ دن گزرے کل دیکھیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کی امید ٹوٹتی ہے. وہ کہتا ہے یار یہ کیا معاملہ ہے, بچوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں, گھر والوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں کہ یار یہ تو جان چھڑا رہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تھے تو حضور اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے. ایک حصہ پورا ٹائم رسول پاک گھر والوں کو دیتے, ان کی بات سنتے, بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے کوئی نہ کوئی گھر کا کام ہی کرتے رہتے. حضور ٹائم دیتے. ایک حصہ یہ, دوسرا حصہ ٹائم کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آرام کے لیے رکھا ہوا تھا. حضور آرام کرتے, لیٹتے, باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وجود اطہر کو بستر کے اوپر رکھتے, آرام فرما ہوتے, صحیح معنوں میں آرام کر. اور تیسرا حصہ نبی پاک علیہ السلام نے عبادت کے لیے رکھا ہوا. گھر والوں کا کام کاج کیا, عشاء ہوئی, آرام کیا, پھر تہجد کا ٹائم ہوا تو حضور عبادت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ گھر کے اندر, مسجد میں نہیں. مسجد کا تو جو عبادت کا ماحول ہے, نماز کا, وہ الگ ہے. گھر کے اندر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ گھر کے اندر جب آپ جائیں, اب تو بڑوں کی شکایتیں آنے لگی ہیں, پہلے بچوں کی آتی تھی. اب تو 50 سال کے آدمی کی شکایت آتی ہے کہ گھر آتے ہی موبائل کھول لیتا ہے, ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں, کوئی سنتا ہی نہیں. اس طرح تو ہمارے اپنے ہم سے ٹوٹ جائیں گے, بکھر جائیں گے. ہمارے بچے خدا جانے کیا سوچنے لگیں گے, کسی اور سمت نکل جائیں گے. وہ جن کو ہماری باتوں کی, ہماری شفقتوں کی, ہمارے پیار کی, وہ جس پوتے کو, جس چھوٹے بیٹے کو دادا کے والد کے کندھوں پر کھیلنے کی چاہت ہے, وہ تو اس سے محروم رہ جائے گا. ہمیں وقت دینا ہے, ان کو ٹائم دینا ہے, اس ٹائم کو مرتب کرنا ہے. نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حتیٰ کے میدان جنگ میں بھی حضور چیزوں کو مرتب کرتے. عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے نا تو وہ سمجھتے تھے اسلحہ بڑا ہے, طاقت بڑی ہے, ہم نے کر لینا جو ہمارے جی میں آنا ہے. حضور کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جنگ میں بھی نظم و ضبط. حضور فرماتے قریب دشمن آ جائے تو طاق پہ بلا وجہ تیر نہ چلانا, وہ بالکل سامنے جب تمہیں نظر آ جائے, تمہیں نشانہ سمجھ میں آئے تب تیر چلانا. کئی دفعہ فرمایا صرف پتھر کا استعمال کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم نے یہاں پہاڑ کے چوٹی پہ کھڑے رہنا ہے, تم نے جنگ ہی نہیں لڑنی. تم یہاں ہراول دستے کے طور پر پشت پہ کھڑے رہو, جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. این جنگ کے موقع پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے, ترتیب مقرر کرتے. آپ یقین کریں جن اداروں کے اندر نظم و ضبط ہے, جن کے اندر اصول ہے, جن کے اندر قاعدے ہیں, وہ اپنی پیشہ وارانہ کام سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے. اور جہاں یہ کام نہیں ہوتا وہاں بڑی ساری چیزیں نقصان کا شکار ہوتی.
این حالت جنگ میں بھی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظم و ضبط کا خیال کرتے. یہ جنگ احد میں نقصان ہوا تھا نا وقتی طور پر, اس کی وجہ بھی یہ بنی تھی کہ حضور نے جن صحابہ سے کہا ہٹنا نہ, ان سے اجتہادی خطا ہو گئی, انہوں نے سمجھ لیا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے, وہ ہٹ گئے, ان کے ہٹنے سے نقصان ہوا, 70 لوگ شہید ہو گئے. اگر وہ نظم قائم رہتا جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا تو کبھی یہ کام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا اجتماعیت کی بات کرتے تھے, مل کے رہنے. اختلاف رائے ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, اندر رہ کے اختلاف نہیں کرتے, چھوڑ کے جا کے اختلاف کرتے ہیں. یہ مخلص نہ ہونے کی علامت ہے. جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ اندر رہ کے رائے کے اختلاف کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میں چھوڑ کے تو نہیں نہ جا سکتا, میں ادھر ہی رہوں گا, جو کمزوریاں ہیں جو غلطیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کروں گا, رہوں گا. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ مختلف قسم کے مشورے دیتے تھے. تو سرور کائنات علیہ السلام اجتماعی نظم کی بات کرتے. ایک مقام پہ حضور نے صحابہ کو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کے الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان تمہیں الگ الگ کرتا ہے, اور فرمایا جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے, انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے. جب کسی کو مجمع سے الگ کر لیتا ہے, حضور فرماتے جسے بھیڑیا بکریوں سے الگ کرتا ہے نا پھر اس کا شکار کرتا ہے. اور شیطان بھی جب تمہیں اجتماعیت سے الگ کر لیتا ہے, بر مرشدہ چھڈی نہیں تے ہو جاویں گا روگی, جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی. او بگیاڑا جوگی کھا جائیں گے, پھاڑ ڈالیں گے اسے. بر مرشدہ چھڈی نہیں تے ہو جاویں گا روگی, جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی. اسے تو لے کے چلا جائے گا. اجڑ پر, اجتماعیت پر کبھی بھی بھیڑیا حملہ. تو حضور صحابہ سے کہتے تھے بیٹھو تو ذرا مل کے بیٹھو, کسی جگہ تم بیٹھو تو اجتماعیت. بڑی مشہور حدیث ہے, چند لوگ جمعے میں کھڑے تھے تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. الگ الگ بعض لوگ بڑے قائل ہوتے ہیں نا, تھوڑا سا جناب ہم نے ذرا ہٹ کے رہنا ہے, ہم نے تھوڑا سا الگ سے رہنا ہے, تھوڑا سائڈ پہ بیٹھنا ہے, تو حضور پسند نہیں کرتے تھے. فرمایا اکٹھے بیٹھو, مجمع کی صورت میں بیٹھو. بلکہ حضور علیہ السلام نے یہ تو اجتماعی نماز کا حکم دیا نا, فرمایا جس علاقے میں 3 مسلمان بھی بستے ہوں نا وہ بھی باجماعت نماز پڑھے. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرو پر رکوع کرنے والوں کے ساتھ, تنہا نہیں, مل کے اجتماع. آج کفر نے بھلا کیا کیا ہے, اس نے مسلمانوں کی اجتماعیت کوئی توڑا ہے, نظم و ضبط کوئی تو توڑا ہے. 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود نظم و ضبط نہیں, اور وہاں ایک ملک امریکہ اپنی ریاستوں کو ساتھ ملا کے اس طرح گٹھ جوڑ کیا ہے کہ وہ سب پر بھاری ہوتا جاتا ہے معاذ اللہ. اگر نظم و ضبط, اور یہ ہمارے ہاں بھی نہیں ہے, روٹین میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں لوگوں کے بیچ, لیکن ایک دوسرے کو ملنا پسند نہیں کرتے, سلام کلام پسند نہیں کرتے, نفرت کا اظہار. تو جب گلی محلوں میں نظم و ضبط نہیں, ٹولیاں بنی ہوئی ہیں, گروہ بنے ہوئے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں نے الگ الگ ماحول بنا دیا ہے. بلکہ بعض لوگ تو باقاعدہ بڑے ماہر ہوتے ہیں خاندان میں لڑائی کیسے کرانی ہے, محلے میں فساد کیسے ڈلوانا ہے, لوگوں کو کس طرح کر کے توڑنا ہے, کیا ایسا کام کرنا ہے جس سے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹوٹ جائیں. تو اپنی زندگی کے اندر, اپنے ماحول کے اندر, اپنی طبیعت کے اندر نظم و ضبط لائیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو خود بھی وقت ضائع کرتے ہیں, اگر کہیں چلے جائیں تو اس کا بھی پورا ہی وقت ضائع کرتے ہیں, پورا ٹائم. یعنی اس پہ کتنا پیسہ لگتا ہوگا, موبائل کا کتنا بل آتا ہوگا, ٹائم کتنا ضائع ہوتا ہوگا. اور پھر سناؤ مثلا کی سنائیے جی, اس کا کوئی معنی ہے؟ یعنی ایک صاحب کہنے لگے, انہوں نے کئی دفعہ مجھے کہا کوئی نوی تازی, میں چپ کر گیا. پھر فون پہ اب بندہ خیر مہذب لگتا ہے اگر کہ چلو جی پھر ٹھیک ہے, وہ پھر کہ ان کو نوی تازی. میں کہ جی میں تے مولوی ہوں, تسی مینوں اخباری نمائندہ سمجھ لیا. نوی تازی تو آپ کسی اخباری رپورٹر سے پوچھیں, مینوں کی پتہ نوی تازی کی ہے, میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں, اپنے کام نوی تازی کا کی مطلب ہوا. یعنی اب اتنا آپ نے فون بھی ضائع, ٹائم بھی ضائع. حضرت صاحب ہور پھر سناؤ بھائی, تسی اتنے حضرت صاحب دے کول رہو نہ مہینہ تے کوئی کام کرو نال, تاکہ تانوں اور بھی کوئی سنان. حضرت صاحب تانوں کی سنان, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نظم و ضبط والے بنے, ایک جملہ بھی ضائع نہیں, اضافی نہیں. اس میں کہا کرتا ہوں دوسروں کو بہت ساری چیزیں سکھانے سے بہتر ہے بہت سارے لوگوں سے خود سیکھنا شروع کر دیں, اپنی زندگی میں سیکھیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا